الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث مبارکہ پڑھیں گے لیلۃ القدر میں قیام کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین اور حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو قیام کرے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ لیلۃ القدر میں قیام کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہوں کو پہلے جو اس نے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے کہ جو کبیرہ گناہ ہے، جب تک بندہ خالصتاً اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، تو پھر اس کا حق اس کو واپس کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا جو کبیرہ گناہ ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرنا یعنی کہ رات کو عبادت کرنا، رمضان شریف کے اندر جو رات آتی ہے لیلۃ، جس کو ہم 27ویں شب بولتے ہیں نا، 27ویں رات، اس کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ تو جو شخص اس رات کو قیام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیام کی برکت سے، اس تسبیح و تحلیل کی برکت سے، اپنی حمد و ثنا کرنے کی برکت سے، اس بندے کے عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک اس کے صغیرہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، وہ اپنے بندے کے اوپر کتنا غفور الرحیم۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے میری بارگاہ میں آ کر میری تسبیح و تحلیل کر، میری بارگاہ میں آ کر جھک جا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ لیکن اب یہ انسان خود سوچے کہ میں اس کی بارگاہ میں کتنا جھک رہا ہوں، میں اپنے مالک کو کتنا یاد کر رہا ہوں، میں اپنے مالک کی کتنی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی ہیں میں اس کا کتنا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو سب کچھ دیا، اس کو اچھی صورت دی، اس کو بولنے کا سلیقہ دیا، اس کو ذہن دیا، اس کو جسمانی طاقت دی، ٹھیک ہے، پھر دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس کو دنیا کی آسائشیں دی، مہیا کی، ٹھیک ہے، پھر اس کو نظر دی، پھر اس کو کانوں کی سماعت دی، پھر اس کو زبان کی گویائی کی طاقت دی، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر انسان اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر شکر ادا نہ کرے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری عمر جو ہے، میری زندگی جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے۔ کیا میں اتنا دور ہو چکا ہوں، کیا میں اتنا باغی ہو چکا ہوں، کیا میں اتنا ناشکرا ہو چکا ہوں کہ اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر رہا؟ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور جھکے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔